बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, इस वक्त यूएई के अंदर एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है और एक इस तरह की गिरफ्तारी सामने आई है जिसने बलोच इंसर्जेंसी और इस सब के अंदर पाकिस्तान को डीस्टेबलाइज करने का जो पूरा नेटवर्क है और बलोचों की दुश्मन दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके पूरे नेटवर्क को और उनके हैंडलर्स को हिला कर रख दिया है। इस सब के अंदर पाकिस्तान में अभी रिसेंटली आईएसपीआर की तरफ से जो कंफर्मेशन आई है कि केच के इलाके में किस तरह से पाकिस्तान के 10 फौजियों को शहीद किया गया और एक बुज़दिलाना कार्रवाई के बाद दहशतगर्द ईरान भाग गए। लेकिन अब इस सारे के सारे नेक्सस में गल्फ स्टेट्स का क्या किरदार है और किस तरह से एक ऐसी गिरफ्तारी सामने आई है और वो मूवमेंट्स जो कि बलूचिस्तान के अंदर चलाई जाती थीं और वो वैसे ही अपनी आखिरी सांसें ले रही हैं और उन्हें पब्लिक सपोर्ट जो है वो ख़त्म हो चुका है, उनके लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और एक पूरे का पूरा नेटवर्क, इस तरह का नेटवर्क जो कि बड़े सालों से ऑपरेट कर रहा था, अब वो इस एक गिरफ्तारी से, इस एक टिप ऑफ से किस तरह से दबड़दूस होने वाला है, इस हवाले से बड़ी अहम और डिटेल्ड चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा और ये पूरे का पूरा मंजरनामा जो है आपके सामने वाज़े किया जाएगा कि किस तरह से प्लानिंग भारत में और एग्जीक्यूशन जो है वो ईरान और अफगानिस्तान से और फंडिंग गल्फ से, ये एक पूरे का पूरा नेक्सस जो है वो अब बेनकाब होने वाला है। और इसके अंदर कुछ और भी चीज़ें हैं क्योंकि ये जो गिरफ्तारी हुई है ये पहली मर्तबा नहीं हुई, इससे पहले भी एक गिरफ्तारी सामने आई थी, लेकिन इस मर्तबा जो गिरफ्तारी हुई है गल्फ के अंदर, यूएई के अंदर, उसने पूरे का पूरा मंजरनामा बदल दिया है। और ये पहली मर्तबा नहीं है, इससे पहले भी अगर बात की जाए मैं आपके सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स रखूंगा और हम लगातार पिछले चंद घंटों से इस पूरे मामले को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, हर एंगल से इस सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपको लेकर चलता हूं नाज़रीन इकराम बेहतर समझने के लिए 23 नवंबर 2018 को जो चाइनीज कॉन्सुलेट पर अटैक हुआ था, कराची के अंदर ये हमला हुआ था और इस हमले के अंदर नाज़रीन इकराम 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे, 2 पाकिस्तान के आम शहरी जो हैं वो अपनी जान से गए थे, जबकि 3 हमला आवरों को जहन्नुम वासिल किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी तबाही से बच गया पाकिस्तान और चाइनीज कॉन्सुलेट को अटैक करना कराची के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। इस सब के अंदर अच्छी चीज़ ये हुई थी कि चाइना के किसी भी सिटीजन को, चाइना के किसी भी शहरी को आंच भी नहीं आई और अपनी जानें देकर पुलिस वालों ने और सिक्योरिटी इदारों ने इस हमले को नाकाम बनाया था। लेकिन इस सब के अंदर BLA, बलोच लिबरेशन आर्मी का जो खुदकुश विंग है, उसका एक कमांडर था नाज़रीन कराम, उसकी एक ब्रिगेड है पूरी, मजीद ब्रिगेड, और उसका इंतहाई अहम कमांडर था असलम अच्छू, जिसने 2 अहम तरीन पाकिस्तान के खिलाफ हमले प्लान किए थे। एक तो था चाइनीज कॉन्सुलेट का और दूसरा था PC गवादर पर भी एक अटैक हुआ था, आपको याद होगा। और इस शख्स के हवाले से डिटेल सामने आई थी कि ही अंडरवेंट ट्रीटमेंट इन इंडिया, भारत के अंदर इसके सबूत सामने आए थे, हर चीज सामने आई थी। और ये भारत के अंदर वहां के राष्ट्रपति भवन जो कि ऐवान सदर है, प्रेसिडेंशियल पैलेस है वहां का, उससे चंद किलोमीटर दूर अस्पताल के अंदर ये दहशतगर्द वहां पर ट्रीटमेंट लेता रहा था। मामला यहां तक नहीं रुका, इसे रिसेंटली एलिमिनेट किया गया गुमनाम लोगों की तरफ से कंधार अफगानिस्तान के अंदर और यह भी अपने अंजाम को पहुंचा। लेकिन इस चाइनीज कॉन्सुलेट अटैक के अंदर जो की सस्पेक्ट था वो कराची लाया गया और पाकिस्तान ने उसे गिरफ्तार करवाया और उसे यूएई की अथॉरिटीज, गल्फ स्टेट जो है, उसने पाकिस्तान के हैंड ओवर किया। मैं आपको यह बताऊं नाज़रीन कराम कि 2019 के अंदर ही जो बलोच लिबरेशन आर्मी है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उसे अमेरिका ने दहशतगर्द करार भी दिया और एक इंटरनेशनली प्रिस्क्राइब्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी है। ये आप के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये समझना कि ये आलमी सतह पर एक दहशतगर्द तंजीम है। इसे सपोर्ट करना, इसके हक में कोई बात करना
یہ ایک دہشت گردی ہی میں گردانا جاتا ہے۔ اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس گروپ کا ایک اہم ترین کمانڈر راشد بوری، جو کہ اس نے اہم ترین کردار ادا کیا پاکستان کے اندر ہونے والے چائنیز قونصلیٹ پر اٹیک میں، اسے گرفتار کروایا پاکستان نے انٹرپول کے ذریعے اور اسے واپس لایا گیا ناظرین کرام کراچی۔ اور کراچی کے اندر بھی یہ چیزیں سامنے آئیں اور ہم نے ابھی بھی کنفرم کیا ہے کہ اس شخص کو اس نے فیسلٹیز دی، یہ فیسیلیٹیٹر تھا چائنیز قونصلیٹ پر اٹیک کا اور دیگر پاکستان کے خلاف، اور اس شخص کو 9 لاکھ روپیہ بھی ناظرین کرام آرگنائزیشن کی طرف سے اسے ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے دیا گیا تھا اس اٹیک سے پہلے۔ اور اس سب کے اندر یہ مانیٹر کر رہا تھا اس پورے اٹیک کو، اس کا ہیڈ تھا، اور مکمل طور پر اس اٹیک کے بعد یہ شخص پاکستان سے واپس گلف چلا گیا، یعنی وہاں سے ساری پیسے اور فائنینشل جو ایسپیکٹس ہیں وہ وہاں سے ہوتے تھے۔ اب اسی شخص کا ایک کزن ہے ناظرین کرام جس کے خلاف اب جا کر لیٹسٹ کارروائی ہوئی ہے، لیکن یہ جو راشد بوری ہے، اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں ناظرین کرام کہ ظاہری بات ہے پاکستان کے اداروں کے خلاف تو پروپیگنڈا کرنا ہے۔ ان میں سے جتنے لوگ جو ہیں میجورٹی مسنگ پرسن کا جو رولا ڈالا جاتا ہے، بیشتر ایسے ہیں جو ایران ٹریننگ کے لیے چلے جاتے ہیں افغانستان، BLA BLF اور ایسی دہشت گرد تنظیموں میں۔ ایک تو وہ وہاں پر پاکستان کے خلاف، پاکستان فوج کے خلاف دہشت گردی کی ٹریننگ لے رہے ہیں، وہیں دوسری جانب پاکستان کی فوج کو بدنام کرنے کے لیے جی یہ مسنگ پرسن ہو گئے۔ حامد میر صاحب جو ہیں انہوں نے بڑی ایموشنل سی ایک ٹویٹ کی، اور ظاہری بات ہے حامد میر صاحب نے لکھا کہ اس بچی کو اسکول جانے کی عمر ہے لیکن یہ اپنے بھائی کو ڈھونڈتی پھر رہی ہے، اس کا بھائی کسی جرم میں ملوث ہے تو اسے عدالت میں پیش کریں، اسلام آباد میں ملنے والے انصاف دے گا، عمران خان اس بچی سے ملاقات کر کے اسے بتا دیں یہ اسلام آباد میں مسنگ پرسن کا احتجاج ہو رہا ہے۔ البتہ اس کے حوالے سے یہ وہی شخص ہے جس کا میں نے آپ کو چائنیز قونصلیٹ کا بتایا کہ یہ راشد حسین بلوچ جو ہے یہ چائنیز سفارت خانے پر حملہ کیس میں ملوث ملزم ہے، اور اسے دبئی سے گرفتار کر کے آفیشلی پاکستان کے حوالے دبئی نے کیا، انٹرپول نے کیا، اور یہ اسے مسنگ پرسن کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ اس کے خلاف پیورلی جو قانونی کارروائی ہوتی ہے گرفتاری کے بعد وہ کی جا رہی ہے، لیکن ظاہری بات ہے پروپیگنڈا کرنا ہے، پاک فوج کو بدنام کرنا ہے، مورال ڈاؤن کرنا ہے، اور پھر کیوں نہ کوئی کہے کہ تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے، ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے۔ اور یہ تمام تر چیزیں جو ہیں پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کسی ایجنڈا کے تحت کی جا رہی ہیں۔ اب اس کے ساتھ ہی ساتھ ناظرین کرام میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جوہر ٹاؤن کے اندر جو دھماکہ ہوا پچھلے سال، اس کے اندر بھی ایک شخص جو ہے جو پکڑا گیا تھا پیٹر، اور یہ شخص بھی ناظرین کرام گلف سے ہی لایا گیا تھا، اور باقاعدہ طور پر اس کے اندر پہلی مرتبہ یہ بات کہی گئی تھی کہ تمام تر جو دہشت گرد آرگنائزیشنز ہیں انہیں فنڈنگ جو ہے اس کے لیے گلف کا ایک بہت بڑا کردار ہے، اور وہاں پر یہ لوگ بیٹھتے ہیں اور وہاں سے افغانستان کے اندر چیزیں اور وہاں سے پھر پاکستان۔ اور یہ جو پیٹر پکڑا گیا تھا جو حافظ سعید والا FATF کے اندر، اور اس واز دا فرسٹ ٹائم کہ پاکستان نے یہ کہا تھا کہ را اس دھماکے کے پیچھے ملوث ہے، تو اس کے اندر ایک پورا کردار ہے۔ اب جو ناظرین کرام کارروائی ہوئی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس سب کے اندر ابھی ریسنٹلی ایک حملہ بھی ہوا ہے، اور UAE کے حوالے سے میں آپ کو ایک اور چیز یہ بتا دوں کہ UAE کے اوپر جو حوثیوں کا حملہ ہوا ابو دھابی میں، اس پر کراؤن پرنس کو وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کال کی اور انہوں نے مذمت کی، اور ظاہری بات ہے جب پاکستان میں پھر لاہور انارکلی کا بھی دھماکہ ہوا جس میں یہ بلوچوں کی دشمن دہشت گرد تنظیمیں تھیں، تو UAE کے ولی عہد نے پاکستان کے وزیر اعظم کو کال کی، شدید مذمت کی کہ یہ دہشت گردی کا حملہ ہے، اور اس کے بعد اب UAE کے اندر یہ کارروائی ہونا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ظاہری بات ہے پریس ریلیز میں تو یہی چیزیں 2-3 لکھی جاتی ہیں، ایک کسٹم ٹیمپلیٹ ہوتا ہے، میں آپ کو بھی بتا سکتا ہوں کل 2 لیڈرز کی ٹیلی فونک کنورسیشن ہوگی تو کیا پریس ریلیز دیا جائے گا، لیکن اور باتیں ہزاروں ہوتی ہیں جو کانفیڈینشیل ہوتی ہیں، اور اب جو کارروائی ہوئی ہے اس نے سب کچھ واضح کر دیا ہے۔ اب کارروائی کیا ہوئی ہے؟ یونائٹڈ عرب ایمریٹ سیکیورٹی فورسز ہیو اریسٹڈ عبدالحفیظ ظاہری فرام دبئی ارلیئر ٹوڈے۔ دبئی سے ناظرین کرام عبدالحفیظ ظاہری نامی ایک دہشت گرد کو پکڑا گیا ہے۔ ہی ہیز allegedly been involved in terror financing in بلوچستان کے اندر جو ٹیرر فائنینسنگ کا نیٹ ورک ہے اسے چلا رہا تھا۔ 2 سال پہلے اسی شخص کا کزن راشد بلوچ ظاہری جو ہے اسے بھی گرفتار کیا گیا تھا UAE سے، اور سیم چارجز پر کیا گیا تھا، سیم چارجز پر، وہی جو کراچی قونصلیٹ والا شخص تھا، اور اب اسے گرفتار کیا گیا ہے، اور اب اس کی گرفتاری کے بعد ایک پورا نیٹ ورک جڑ گیا ہے۔ پہلے اٹ واز اونلی ون انڈیویجول، ناؤ اٹ از اے کمپلیٹ نیٹ ورک، میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، جو انڈر ریڈار آ گیا ہے، اور اب انہوں نے پھر سے ہیومن رائٹس کا رونا شروع کر دیا ہے، اس میں UAE کو بھی انہوں نے ڈالنا شروع کر دیا ہے، اور یہاں تک ان کے ایک میں اکاؤنٹ کا پڑھ رہا تھا جو کہ دہشت گردی کے سپورٹر اکاؤنٹ ہیں ٹویٹر کے اوپر، اس نے لکھا کہ یہ انٹرنیشنل کمیونٹی اور ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز کی سائلنس ہے کہ ایک اتنا اہم ترین بلوچ جو ہے اسے ڈس اپیئر کر دیا UAE کی پولیس نے، اور اب وہ پاکستان کے حوالے کر دیں گے، جبکہ یہ پیورلی انٹرپول کی کارروائیاں ہوتی ہیں، ثبوت دیے جاتے ہیں اور پھر کارروائیاں ہوتی ہیں۔ تو الحمدللہ ایک بڑا نیٹ ورک جو ہے جس میں گلف کا ایک نیکسس تھا
اسے بسٹ کیا گیا ہے, اسے ناکام بنایا گیا ہے. اور یہ ان کے پورے نیٹ ورک کی, جسے آپ کہتے ہیں کہ پزل ایک پوری ہوتی ہے لیکن اس میں ایک پیس مسنگ ہوتا ہے, تو اب وہ پیس بھی مل چکا ہے. اور اب انشاءاللہ مزید ان کی جو فائنینشل انہیں ٹکڑے آتے ہیں, جو ہڈی ڈالی جاتی ہے, جب اس ہڈی کا راستہ روکا جائے گا نا, پھر یہ ویسے ہی ادھر ادھر ہو جائیں گے, کیونکہ کوئی ان کا ایم تو ہے نہیں. اصل مسئلہ تو پیسے کا ہے, ڈالر کا ہے, ہڈی ہے جو انہیں ڈالی جاتی ہے جس پر یہ دم ملاتے ہیں اور پھر دہشت گردی کرتے ہیں, تو اس کے خلاف بھی کام ہوگا. اب ناظرین کرام, آپ نے انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے مزید بھی ہم اپڈیٹ رکھیں گے. آپ نے کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے, بتائیے گا اس پورے معاملے پر آپ کی کیا رائے ہے. چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر دیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی, اور اس ملک پاکستان کا بھی. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ پاکستان کو تا قیامت رکھے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.